سے مستفیض فرمائیں گے۔ آخر میں ملک پاکستان کی نابرباد میں سکتے معروف نوجوانوں کی اقتداء میں نماز پرسا ادا کریں گی، لہذا جمیع مومنین احباب سے شرکت کی پرزور استدعا ہے۔ 1 اپریل متعددن میں شہزادی سادات الحسن کے زیر اہتمام سالانہ مجلس اعلیٰ اس سال بھی اپنی سابقہ روایات کے مطابق برپا ہوگی۔ نامور علماء کرام ذاکر نظام فضائل و مصحف سے مستفیض فرمائیں گے۔ کل صبح 27 مارچ سٹی سیدہ میں شہزادی سادات الحسن کے زیر اہتمام سالانہ مجلس اعلیٰ اپنی سابقہ روایات کے مطابق انعقاد پذیر ہے۔ ملک پاکستان کے نامور علماء کرام ذاکر نظام فضائل و مصحف سے مستفیض فرمائیں گے، اور بانیان کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے یہ جو سالانہ جلسہ آج انعقاد پذیر ہے انشاءاللہ العزیز ہر سال 22 اور 23 کی درمیانی شب انعقاد پذیر ہوا کرے گا، اور جب تک مولانا حضرت علامہ علی ناصر حسینی سے وعدہ لیا گیا ہے کہ وہ اس مجلس میں خطاب فرمائیں گے۔ تمام احباب سے ابتدا ہے کہ نوٹ فرما لیں یہ سالانہ 22 اور 23 کی درمیانی شب تاریخ متعین کر دی گئی ہے، اور آج بعد از جشن مومنین کے ذوق کے مطابق ان کو نیاز کروائی جائے گی۔ مستورات نہایت ڈسپلن کے ساتھ ان کو وہاں سے بڑا کر دیا جائے گا، اور تمام مومنین نہایت مہذب ہونے کا ثبوت مہیا کریں۔ اپنی جگہوں تشریف کے نگر یقین میں لگا بد نظمی نہ کریں، پر محمد و آل محمد صلوات۔ ملک پاکستان کی وہ معروف شخصیت جن کے بروحانی انداز اور مدلل تقریر کی وجہ سے آج ہر دل مودت آل محمد سے سرشار ہے۔ میری مراد سائقۃ الحق حضرت علامہ علی ناصر حسینی صاحب جو کہ اپنے مخصوص انداز میں آپ احباب کو فضل مصحف سے مستفیض فرمائیں گے۔ جناب علامہ علی ناصر حسینی صاحب آپ صلاح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات بر محمد و اہل بیت۔ جیسا کہ تمام دوستان دہلی میں چکے معصومین علیہ السلام دی بارگاہ چ نذرانہ عقیدت شعبان المعظم دیاں معظم ہستیاں دی بارگاہ چ بانیان نے اور تمام اہل ایمان نے نذرانہ پیش کیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ معصومین دے صدقے نہ خالق کائنات تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول ہوں، اور جنہاں دوستان اتنا خوبصورت اہتمام کیتا ہے خالق کائنات انہاں دی زندگیاں خوبصورتیاں نال بھر دے، اور غم اہل بیت تو علاوہ کوئی غم نصیب نہ کرے۔ شیخ لطیف صاحب نے خالق کائنات درجات بلندی عطا فرمائے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ایک درود سارے حضرات پڑھیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، لفظ معصوم جس طرح مذہب شیعہ چ رائج ہے کسی مذہب چ رائج نہیں۔ معصوم اور معصومین یہ لفظ ہی صرف شیعہ میں رائج ہے۔
معصوم دا مطلب ہے بچا ہوا، عاصم دا مطلب ہے بچانے والا۔ جدا عاصم اللہ ہوئے وہ معصوم ہوتا۔ دنیا دی ہر آلائش تو، دنیا دی ہر گندگی تو، زمین و آسمان دی کسی بھی برائی تو جڑی ذات اقدس اطہر تے پاک ہوئے انہوں معصوم ہوتا۔ کیونکہ معصومین دا جشن ہے، اس واسطے میں اس کر رہا ہوں۔ تسی اچھا آ جاندی آواز آ جاندی، ایک منٹ ٹھہر، 2-3 منٹ ٹھہر، 1-2 منٹ ٹھہر جو میں کہہ رہا ہوں۔ تسی ٹھیک ہو، سپیکر بھی ٹھیک ہے، ماحول بھی ٹھیک ہے۔ اگر آواز نہیں آ رہی تو یہ کوئی میرے چ عیب ہو سکتا ہے، تسی ٹھیک ہو، کوئی کمی ہو سکتی ہے، گلے چ کمی ہو سکتی ہے۔ 5-6 بندے سن میں کلا آ جاندی آواز آ جائے۔ میرے محترم سامعین، تسی کسی چائے دی دکان تے بہ کے آکھو کہ سرکار دا فرمان ہے کہ مسواک کرنی چاہیے، سرکار دا فرمان، بندے قبول کریں گے۔ حضور دا فرمان ہے، بندے تو ہمیں کسی بکری اکھ نال نہیں دیکھیں۔ سرکار دا فرمان ہے، حضور دا فرمان ہے، نبی دا فرمان ہے، مدینے والے مولا دا فرمان ہے۔ ایک بار تسی آ کے دیکھو معصوم دا فرمان ہے، بس آسمان دے طور پہ تسا ایک دفعہ ویسے ہی مسواک کرنا معصوم دا فرمان۔ نال دیا بندے شک گزرے گا بندہ شیعہ، حالانکہ وہ بھی ہو سکتا ہے حضور نو معصوم ہی منتے ہو، سرکار بے عیب ہی ساری دنیا منتی ہے، لیکن تسی جو آکھو گے نا کہ معصوم دا فرمان ہے کہ مسواک کرنا چاہیے، معصوم دا فرمان ہے کہ ایک پیالے میں 3 کٹا نہ پینا چاہیے، معصوم دا فرمان ہے، بندے ضرور ایک دوسرے ویکھ کے آکھیں گے کہ میرا خیال شیعہ ہے۔ بندیاں دا شک کرنا دلیل ہے کہ عصمت دا تعلق شیعت نہ۔ مولا تو ہمیں جزائے خیر۔ میں معصومین دی بارگاہ چ نذرانہ پیش کرنے واسطے قرآن پاک دی آیت مجیدہ پڑھیے، آیتیں پڑھنے نہ سی، مجلس پڑھیے تامی آیت پڑھنی ہے، جشن پڑھیے پھر بھی آیت پڑھنی ہے، کیونکہ ذکر غم دی مجلس دا ہوئے پھر بھی انہاں دا ہے، خوشی دی محفل دا ہوئے پھر بھی انہاں دا ہے۔ یہ ذکر ہی کرنا ہے، میں قرآن دی آیت پڑھیے تو سب توجہ فرمائی، انشاءاللہ میں تواڈے جاگدے جاگدے معروضات پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آواز آ رہی ہے مہربانی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، میرے حبیب بندوں سے کہہ دیجئے کہ تمام حمد اللہ کے لیے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ اچھا پھر اللہ فوراً فرماتا ہے وَالسَّلَامُ، یہ بھی کہہ دیجئے حمد اللہ کے لیے ہے، یہ کہہ دیجئے، اور پھر کیا کہیے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ حمد اللہ کے لیے ہے، سلام اللہ کے ان چنیدہ بندوں کے لیے ہے جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ یہ مطلب ہے پیغمبر نو خالق نے فرمایا انہاں بندیاں نو کہہ دیو کہ حمد اللہ دی کرن، سلام انہاں بندیاں نو کرن، حمد اللہ دی کرن، سلام انہاں بندیاں نو کرن، کنہاں نو جنہوں حمدہ والے نے چن لیا۔ میں انہاں بندیاں تو حیران ہاں جنہاں لائبریریاں ٹٹول کے حضور کو اے پتہ کر لیا کہ حمد کی دی کرنی ہے، اے نہیں پوچھیا سلام کنوں کرنی۔ مہربانی یار بندیاں دی ذمہ داری نہیں، بہت شکریہ کہ بلا بندیاں دی ذمہ داری ہے کہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ دے متعلق حضور کو بندے سنیا کہ اللہ واسطے حمد ہے تے حمد کی تھی نالی اسے آج اللہ فرما رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ بندے سارے آئے نے، سارے پہ سنتے ہیں، دھیان نال پہ سنتے ہیں۔ انج پھر جنہ جنہ بندیاں نو سرخ رنگ دے یہ دوپٹے دیتے گئے نے وہ تو وچوں چنے گئے۔ یہ تھوڑی مہربانی ہے، ایک اے نے، ایک اے نے، ایک او نے، او بھی نے، اے بھی نے، اے بھی نے، جدو میں کہندا نا اے بھی نے، اے بھی نے، اے بھی نے، اے بھی نے، او بھی نے، تے کئیاں میں کہنا او کہندے نے میں بھی ہاں، او کہندے نے میں بھی ہاں، جدے کول ہے وہ کھاندا پیا۔ اچھا تینوں لال پرنے والے لب گئے نے، وہ کتھے کتھے نے؟ سلام والے نہیں لبے کتھے کتھے؟ جزا دے بھائی لبے لبنے نے نا، بندہ ویسے نہ ہو جائے تو وکری گل، ویسے دسدے تے وکھرے نہ پے یار، بندہ ویسے حسد کرے تو وکری گل ہے، دسدے تے وکھرے نہ پے، دسدے تے وکھرے نہ پے۔ خدا دی مینوں قسم ہے
بندے منن نہ منن دسدے وہ وکھرے نے دسدے وہ وکھرے نے پہ تے جنوں شک ہوئے انہوں تسی وکھا چھڑ دیو سالانہ اے پھول لا کے اے لائٹاں لا کے اے خوبصورتیاں بنا کے دس چھڑ دیو کہ وہ وکھرے نے آج تے امام بارگاہ جو وکھرا نظر ہوتا یہ دا مطلب ہے کوئی وکھرے ہے نہیں اللہ نے چن لیے ہیں وہ چنیدہ لبن لگا میں جنہیں معصوم شابان چاہے نے ایک ایک جملہ انہوں واسطے میں ضرور رکھا گا تو پھر کھڑ کو جیس لاؤں گا ہر معصوم واسطے ایک جملہ جناب سجدہ یکم نو آئے نے پھر امام حسین علیہ السلام پھر حضرت عباس علیہ السلام پھر حضرت قاسم علیہ السلام پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام پھر مہدی علیہ السلام سارے ایک ایک جملہ کہہ دیا تو راضی ہو جی مہربان سارے ایک ایک جملہ بس کہہ دینا لیکن پہلا مجموعی طور تو میں انہیں عصمت ثابت کر لوں کہ اللہ نے ان بندوں کو چن لیا ہے اللہ نے ان بندوں کو چن لیا ہے ایک مہربانی کرنی ہے چوڑ چوک کے رکھے ہو نہ چوڑ چوک کے رکھے ہو تو بچ لیا کے کوئی وکھلیاں بغیر چنیا چوڑا دی مٹ سور چھڑے بچے تو گسا بڑا چڑھتا ہے جنہیں چنے ہو جنہیں چنے نے اس چون چون کے وکھر کیتے ہیں اس وچوں پھوک شوک ادھر کیتے ہیں انہیں وچوں وانڈ شنڈ ادھر کیتے ہیں وانڈ نو جانتے ہو جی وانڈ دی تعریف ہے کہ وانڈ میں تعریف دیئے کیتی ہے کہ وانڈ اس چول نو اندر نے جڑا سانے وردی ہو جڑا سنے وردی ہوئے اس چول نو وانڈ آندے یعنی چھڑن بڑے چول جدے تو پوری چھلڑ نہ رہ سکے وردی اتے ہی رہے انہوں وانڈ آندے وہ ایک بھی بچ ہوئے نا وانڈ تے بچ آ جاتا کئی بھی پک بھی بچ ہی جاندے نے پک بھی بچ ہی جاندے نے سیک بھی ایکو جنہ لگتا ہے اگ بھی ایکو جنی بلدی ہے پانی بھی سارا ایکو جہا پیندا ہے بچ حلاوہ بھی ایکو رہا ہوتا ہے کچھ پھر انشاءاللہ وہ وکھرا رہندا ہے جنوں چنیا نہ گیا مولا تعالیٰ جزا دے دے وکھرا رہندا تے اگلی گل ہے کہ منہ چ بھی آ جائے نا چمچی نال انشاءاللہ وہ دوجیاں نوں لنگن نہیں دیندا بندہ او دے دھیان نہیں لگا رہندا کہ اج نو میں کدی آ جنوں کدی آ جنوں ایک ونڈ وچ آ جائے میرا خیال ہے جنہوں سمجھ آئی ہو سکتا انہوں نے منہ ونڈ آیا ہوئے ایک بھی ونڈ جڑا چول ہوتا صاف نہ ہویا وہ تے وہ چھلڑ ہوئے یعنی ایک مونجی دا دانا پوری طرح نہ لتھا ہوئے وہ منہ چ آ جائے وہ دوجے بھی نہیں لنگن دینا کدی بندہ ادھر جیب کدی ادھر وہ جیب نال بندہ ہاکی کھیڑتا رہتا ہے کدی ادھر کدی ادھر کدی اتنے کدی تھلے اس ویلے جان چھڑتی ہے جڑے بندہ کٹ کے باہر چھوڑتا ہے تو نال پوچھتا ہے یہ چول کنے پکائے سن یقین کرو پاویں سوجا نے پکائے ہونا اہلیہ نے وہ بھی اپنی عزت بچانے واسطے آتی ہے بچی نے پکائے سن تسا غور نہیں فرمایا پکائے انہیں نے انہوں پتا ہے کہ جے آکھے نا میں پکائے نا تو یہ دا کی ہے شوہر دا کی ہے اگئی تقریباً سارا گسا بیویاں تے لیندا ہے تو جے نوں دسیا میں پکائے نے وہ بیچاری جھوٹ بول دیندی ہے وہ آندی آ کڑی نے پکائے نے کڑی کیڑی آ تیری دھی نے دھی آندے ہی انہوں نے جڑی عزت بچا لوے بہت شکریہ یار بیٹی اور کی جہے ویلے بیٹی کا نام ہوتا نا اسی ویلے بندہ نرم ہو جاتا آدھا کوئی گل تھوڑی کیا بات ہے قبلہ مولا تھوڑے چہرے میں اس طرح خوش رکھے ہمیشہ مولا تمہیں آباد و شاد رکھے تمام ٹینشنیں دور ٹینشن نہیں لینی جو کچھ ہوتا ہے نا پہ اسلام آباد پہ جاندے نے جو وہ اسلام آباد پہ جانا ہے وہ ٹینشن بچوں کٹ کے سننا جی اج یہ شباز شریف بچ رہا تو سواد کرا ہونا عمران خان انہوں کی ٹینشن مکا چڑنی میں وہ واسطے پہلے عرض کر دیا یہ ٹینشن مکا کے پینے انہوں کی ٹینشن نہیں لینی فضل الرحمان صاحب زرداری صاحب شباز شریف صاحب سارے چودھری صاحبان یہ جن سیاستدان نے بمائے عمران خان انہوں کی ٹینشن اینی نہیں لینی میں ویکھیا شیخ صاحب ایک ایک گھر چ دو سکے بھرا لڑے نے اس گل تو کہ سویرے تہاڈا پتہ لگ جائے گا وہ آندا تہاڈا بھی لگ جائے سکے دو بھرا ایک ماں دے پتر ایک پیو دے پتر تو دونوں دی سیاسی اس پوزیشن یہ ہے کہ وہ آندا سویرے ساڈا جلسہ ہے وہ آندا سویرے ساڈا جلسہ ہے تہاڈا بھی پتہ لگ جائے گا وہ آندا تہاڈا بھی پتہ لگ جائے گا وہ آندا تہاڈے لوٹے نے وہ آندا تہاڈے لوٹے نے تساں ٹینشن نہیں لینی میں یقین کرو سامنے میرے قرآن ہے میں سچی گل کر لگا مشترکہ بیان پوری دنیا دیا سیاستدانوں دا ایک ہے خصوصاً پاکستان دیا سیاستدانوں دا مشترکہ بیان میں پڑھن لگا سارے دا ایک بیان پڑھن لگا وہ دے اختلاف نہیں کسی دا نہیں ہوئے گا تو میں دسنا تھوڑے کول سیاستدان پڑھے نے ایم این اے ایم پی اے پوچھنا ہر سیاستدان دا ایک فرمان ہے ہر سیاستدان دا ایک ہی فرمان ہے وہ فرق ایک لفظ دا بھی نہیں وہ کی وہ سنو جی تو یہ تصدیق کرو گے سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی
اگر تسا سنیا ہوئے سب یہ گل کرتے جی وڈے تو وڈے یہ گل کرتے ہیں کہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. اور میں اتنی پاکیزہ جگہ کھلو کے دا پنجابی ترجمہ کر لگا. انہوں دا مطلب یہ کہ ساڑی کسے گل نو گل نہ سمجھے. تھوڑی کیا بات ساڑی کسے گل نو سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. مطلب ایسی گل کریے تو تسا ایڈا پہاڑ نہیں پانا کہ اساں گل کیتی ہے. اساں کوئی بھی نہیں کیتی. اسی شام نو کریے تو سویرے مکر جائیے, سویرے کریے تو شام نو مکر جائیے. یہ جدی بنیادی بے اعتمادی ہے اتنے اعتماد کا رولا کہڑا پہ. یہ ساری سیاست کی بنیاد ہی بے اعتمادی ہے. یعنی پہلے نمبر تے کیا چڑھیا ہے سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. ساری کوئی گل آخری نہیں, ساری کوئی گل آخری نہیں. شام نو کدھرے سویرے کدھرے اتنے کدھرے. اس واسطے جب انہوں دی کوئی گل آخری نہیں تو سانو بھی ٹینشن لین دی لوڑ نہیں. آخری گل جڑی حرف آخر ہے نا وہ یا نبوت دی ہے یا ولایت دی. جڑی آخری گل ہے انہوں دی ہے, باقی کسی دی کوئی گل نہیں. وہ ٹینشن نہیں لینی. میں پھر کہہ رہا منہ چ آ جائے ایک بھی ونڈ تو چول نہیں لنگتے تو بندہ آتا کنے پکائے نے, وہ سارے ادھر ادھر ہوتے ہیں اونے پکائے نے اونے پکائے نے. میں تا عرض کی ہے جب دھی تے گل آتی ہے بندہ نرم ہو جاتا ہے, آتا چلو کوئی گل نہیں, چلو کوئی گل نہیں. میں عرض کی ہے دھی ہوتی ہوئے جی عزت کی پاسبان ہوئے, یہ مطلب ونڈ ایک بھی ہوئے تو وہ چنگی طرح کھان پین نہیں دینا. ٹھیک وہ چنیا چولاں میں تمہیں کی دسا, میں تمہیں ایک گل عجیب سناواں. میری ہمشیرہ سی وڈی بیچاری, تو دی نظر بھی کمزور سی. وہ اٹی ایک ہوں نا اٹی, وہ یار دھاگے دی اٹی, وہ اٹی آدھے سن. وہ اٹی لیا کے تے دو گوڈیاں تو پا کے نا بہ کے بیبیاں تے پناں بناندیاں سن. انہیں مر پٹ کے بیچاری نے نظر بھی دی کمزور, تو اس پناں بنایا بڑی مشکل نہ تر کے وہ باہر گئی. تو میں دلوں انہوں ہاتھ پوان لگا, میں گوڈیاں تے چڑھ کے پناں سارا پھر اتھے کر. میں آخیا بھی آئے گی تو بڑی راضی ہوئے گی کہ ویر تو کمال ہی کر چڑی. وہ آئی تو آخر لگی میرا اتنا پینا سی. میں کیا وہ تو میں مکا چڑیا. اسے کی میں کیا میں اس نے کر چڑیا جی. اس کہ شاباش تیرے ہاتھ پوان تو سد. پھر میں شروع کرا گی. ہاتھ بھی بندہ پوائے تو پتہ تو ہونا چاہیے میں ہاتھ کی پہ پوانا, سیدھا پہ پوانا کہ پٹھا پہ پوانا. وہ ایڈی بیچاری کڑپی, وہ کڑپن تو مجھے یاد آیا کہ چن کے چول رکھے ہوں بچ بک بندہ سر چھڑے ان چنیا چولاں دی, تو انہوں تکلیف ہوندی ہے کنوں جنہیں چنے ہوں. قرآن تو میرا ہاتھی درود والے اللہ چن کے رکھے نہیں, آ دوجے بندے بچ پائے گا تو اللہ نے تکلیف پائے. بھائی تو بھی کیا بات ہے, مولا تو جنہیں تے اللہ درود پڑھ جی قبلہ شکریہ, جنہیں تے اللہ درود پڑھ دے اللہ نے چن کر. کیا بات ہے, بہت شکریہ جی. لو جی اللہ دیا چنیا دا ذکر میں کرنے لگا جی. قرآن چو خالق فرماتا ہے قل الحمدللہ, حمد ہے اللہ کے لیے, وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اور سلام ہے ان بندوں کے لیے جن کو اللہ نے شکریہ تھوڑا جا بول رہا ہے, جن کو اللہ نے چن لیا ہے. یہ مطلب ہے زیادہ نے جنہ بچوں چنیا نے. یہ مطلب ہے جنوں اللہ چنے وہ تے سلام ہے, جنوں اللہ چنے وہ تے سلام ہے. لہذا جنوں اللہ چنے وہ تے سلام ہے, تے او ہی علیہ السلام ہے. جنوں اللہ چنے وہ تے سلام ہے, تے او ہی علیہ السلام ہے. دوسری آیت پڑھنا جتھے اللہ نے چنیدہ لوگوں کا ذکر کیتا ہے. پہلے تو میں وہ چنیاں دے متعلق کی آیت ایسی پڑھا الحمدللہ کئی مرتبہ تسی میرے کو سن چکے ہو. دوسری آیت پڑھنا سورہ مبارکہ سواد چوں. وہ چنیاں دا پتہ ایتھے دنیا تے آ کے نہیں لگا. چنے ادھر ہی گئے سن جدن اللہ نے کائنات شروع کی تھی. میں ہوئے تو چنے ایمان دیا اکھاں نال بکھا دینا. جدو شیطان لعنت لے کے نکلے نا جی اللہ کو لعنت لے کے فارغ ہو کے عبادت ساری غرق کرا کے تے بالکل فارغ ہو کے نکلے نا, تے اللہ نو آندا مہلت دے کی کرنی ہے. کہنے لگا میں تیرے بندے گمراہ کرنے, ایڈا کمینہ لبدا گھٹ ہی ہے, بندے بھی تیرے گمراہ کرنے نے, تے مہلت بھی تو دے. جی کسی بندے نو بندہ آکھے ماچس ہے جے کی کرنی ہے, میں تہاڈی گڈی نو اگ لانی, وہ تیرے تے لعنت ماچس بھی میرے کو منگنی ہے, گڈی بھی تو میری ساڑنی ہے.
تے ماچس بھی میرے کو اللہ نو پہ آندا ہے تو مینوں مہلت دے نا کدی تے میں تیرے بندے گمراہ کر دیاں ایڈا بڑا کھا لو بھی کھا لو چھٹو جی چھٹو مجھے چھپا لو تسی ایک گل تے دسو بارات گئی ہوئے تسی بارات لڑ گئے ہو ٹھیک ہے تے نکاح تو بعد کی ہوندا پھر چھوارے یا بندہ روٹی چھوارے سٹے جاندے نے پھر بندے کھاندے نے خوشی دا موقع ہوندا ہے یہ بھی خوشی دا موقع کھاؤ پیو کوئی گل اچھا تسی گل دسو کہ ادوں ٹائم ہوندا چھواریاں دا تے یا روٹی دا تسی دھیان نال سننا جیڑے ویلے نکاح تو فارغ ہو کے بندیاں دا ذہن ہوئے پہ ہون یہ بندے روٹی کھانی ہے اس ویلے بندہ ساری جانج نو ایک سپارہ دے دے میں ویسے کہتا نہیں ہوں پیڑا کام تری نہ چنگا ہی ہے بھائی اللہ پاک دا قرآن ہے سپارے لے آندے ہوں تو جتنے چھوارے دینے نے یا روٹی کھوانی ہے اتنے بندہ آ کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی میں بندہ سپارہ پڑھنا تو سمجھ آؤں ہے حالانکہ سپارہ پڑھنا اچھی بات ہے مسلمان سارے کٹھے ہوئے ہیں بہت اعلیٰ گل ہے ایک دو دو چار چار دس دس آیتاں پڑھ بھی چھڑن کے تو کی ہے وہ جی بندیاں دے منہ تواڈے ذہن چاہتے نا جہے بندے روٹی واسطے تیار ہوئے سن ہیں انہوں نے بندہ سپارے دے چھڑے تو پھر غصے والی گل تو کوئی نہیں ویسے سپارہ تو سپارہ ہی ہے غصے والی گل نہیں اونج پھر ہر بندے آکھنا ہے پرا ہو کے گلا کرنا ہے انہیں یہ نہیں آکھنا کہ سپارے کیوں دیتے ہیں سپارے تو سپارے نے وہ تو قرآن دا حصہ نے انہیں کیا آکھنا بھائی انہوں نے بندہ پوچھے یہ ٹائم ہے سی واہ بھائی واہ ہر بندے آکھنا کہ انہوں نے بندہ پوچھے یہ ٹائم ہے سی یہ سپارے مننا والا بندہ پوچھے میں قرآن چ وڑیا یہ ٹائم ہے سی ٹافیاں سننے والا مہربانی کرو کی ہو گیا ساڈے میرے مامے داروگر سن دارو چلاتے سن آتش باز سن سارے تو وہ چھوارے لوگ سٹ دینا جہے بڑے نکاح ہو جاتا تو ایک دم لوگوں کو پتا ہوتا چھوارے ہونے وہ پتا نہیں کہڑا داروگر بیٹھا سی اتنے بکلے دے کے نا توپ انہوں آدھے پیپ ہوں ایڈا اچا توپ وہ 6-7 گوڑے سٹے سن بچ دارو بھی سٹیا سی جہے ویلے مولوی منہ تے ہاتھ پھیریا وہ سگرٹ لا کے بچوں ڈڑال ہویا مولوی آؤ جا پیا بندہ روے تو خوشی کرنو ٹائم تے وے چلو دو تر آیتاں سن لو دو چار آیتاں سن لو مہربانی اصل پتہ کی ہے جی یقین کرو میں تہاڈی خوشی واسطے آنا شیخ صاحب بیٹھے نے تہاڈی محبت تہاڈے پیار واسطے آنا ویسے میں یہ جشن ہے نا جی انہاں جشنوں کے متعلق یہی کام تقریباً ٹھیک ہے جہاں پیو کلب سب کرتے سن نا یہی ٹھیک سی اتنے منڈے دو تر بیٹھے سن کہڑے کہڑے داد پہ ہوتے سن نکے نکے بچے بڑے خوش ہوئے سن یعنی خوشی کا موقع تو خوش ہونا چاہیے وہ پھر جن میں پہ پڑھتے سن نا صرف وہ سوٹی کی کمی سی جی اگلے کو ہوتی مہربانی فرماؤ میں جنہوں مطلب ایک سلسلہ ہے ایسا اور میں تو یہی پڑھنا کہ بلا قرآن ہی پڑھنا ہے قرآن کی تشریح کرنی ہے وہ واسطے باقی تو خوشی کا موقع ہے اصل مطلب حالات ایسے نے کہ جہاں جشن کے حالات بن گئے ہیں ان کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہے وہ اس واسطے تسی نا چنیدہ بندے چن کے سدیا کرو ایسے بندے سدو جنہوں نے بیٹھے ہیں کسی ویلے ٹافیاں پیاں کھادیاں کسی ویلے پان منہ چھپا لیا کسی ویلے سگڑ لا لیا انجوائے کرنا نا ہاں تو جے قرآن لے کے آیا تو سن لو تھوڑا جا مہربانی خوش اللہم صلی اللہ محمد بہت شکریہ اصل چیز زیادہ گلا اس طرح کریے تو بندہ بد عقیدہ بھی لگتا ہے تمہیں پتہ ہے اس واسطے خدا دی قسم اندروں میں بھی اوڈا ہی خوش ہاں جدے تسی خوش تسی خوش ہو بہت شکریہ کافی کہ تھوڑے کو پہنچ گئی ہے تو جیب چ پا لو مہربانی انہیں کھا لینا پہ مہربانی بہت شکریہ اتنے میرے کو بھی پی سی ادھی کسی کھا کے سٹ چڑی توجہ ہے اللہ کے چنے لبیے
لب گئے. شیطان آخیا تو مینوں مہلت دے میں تیرے بندے گمراہ کرنے. اللہ فرمایا میں میرے بندے نو گمراہ کرنے واسطے میرے کو مہلت پیا منگنا ہے. ایک تین میں گل دساں جے تینوں میں مہلت ہونا نہ دیا تو میں علی نہیں بنتا. تو غور فرمایا میری ایک صفت ہے کہ علی العظیم میں علی بھی ہوں تے عظیم بھی ہوں. علی ہوتا ہی وہ ہے جو طاقت رکھ کے مہلت دے دے. میرے کو طاقت ہے میں تینوں مہلت دینا. اگے میرا ایک اپنا پروگرام ہے وہ میرا عدل ہے. تینوں مہلت دینا یہ میرا علی ہونے کی نشانی ہے. اگو ہادی دا پیدا کرنا یہ میرے عادل ہونے کی علامت ہے. میں عادل بھی ہوں نا تینوں کھلا چھڑ دیا تو بندے وڑتا پھرے نہ. میں ضرور ہر دور چ اپنا بندہ کلاں گا جہاں لوگوں کو دسے گا بھائی جی کتا کھلا جی. کیا بات ہے مولا تمہیں دسا دو. بہت شکریہ قبلہ میں پنجابی کر دیتی ہے. شکریہ قبلہ. ہر ہاتھی خدا کی قسم ہی کرتا رہا کیونکہ کتے نے مہلت منگی سی کہ میری کھلی رسی چھڈ میں تیرے بندے نو وڈاں گا. اللہ فرمایا جنہیں وڈے جاندے نہیں وڈ لے ان میرا بھی آئے گا جڑا ہر دور چ دسے گا بھائی جی لوگوں کتا کھلا جی. اگر کوئی بندہ جدنا میں اختلاف رکھدا ہوں میں قلعے تو نکلا اس پسے شرازی صاحب کے پنڈ موسا جگل نو اگے خوہ تے کتا ہوئے تے کھلا ہوئے میرا وہ اختلاف بھی ہوئے. اگر وہ مینوں آکھے کہ مولوی کو پاوے نہ کو کتا کھلا جگے میرے نال بول یا نہ بول کتا اگے کھلا ہے تے میں وہ لڑیا ہوں دی وجہ تو آکھاں تو ادھر ہو کھلا تو میں جانا تو میرا کام جانا. تو جے کتا مینوں وڈ جائے تو قصور ہوتا تو نہیں. ایک پھر وہ گل ضرور کرے گا اختلاف کی وجہ تو میں وہ گل نہ مننا تو کتا وڈ جائے وہ پھر ایک حق بنتا وہ کھلو کے آکھے سنا آخیا سی نا کتا کھلا ہے. تینوں میں ایک گل دساں مسلمان مادی نو من پاوے نہ من وہ دستا ہے ہی کتا کھلا ہے. بہت شکریہ. اختلاف میرا اپنی جگہ تے دستا تو صرف ہوئے کہ ہدایت پہ آ جا کتا کھلا ہے. حد مک گئی ہے جڑا کتا کھلا ہے شیطان دی شکل او دے غیب تے تیرا ایمان ہے. کمال ہے جڑا کتا کھلا ہے او غیب وچ بھی وٹدا پھرے تے تینوں اودی غیبت تے شک نہیں پیندا. جڑا غیب وچ بیٹھ کے ہو کے پہ دیندا تینوں اودی غیبت تے شک نہیں پیندا. اس جان لگیا اللہ نے ایک گل کیتی میں چنے بندے لب کے تانوں دین لگا. ایک منٹ تو پہلا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس نے کہا کالا فبی عزتی کا اللہ نے پیاندا ہے مجھے تیری عزت کی قسم. سن لو بھائی اللہ نے پیاندا ہے مجھے تیری عزت کی قسم. جدو انہیں اللہ نے آکھے نا مجھے تیری عزت کی قسم قلعے والوں میں گردن کٹا دیا گا لکھ کے دے دیا گا جے اللہ نے لعنت ایک توڑا کمی کیتی ہے. بھئی اللہ نے پیاندا ہے مجھے تیری عزت کی قسم. اللہ کیا لعنتی اگلی گل کر ہو سکے مجھے تیری عزت کی قسم. اللہ فرمایا بکواس اگلی کر. میں کہ اللہ وہ تھوڑی عزت کرتا ہے تسی انہوں آندے چپ کر بکواس اگلی کر. اللہ فرمایا تین نہیں پتا اے بڑا بے غیرت ہے اے میری تعریفاں کرتا ہے جنہوں منوانا چاہنا انہوں نہیں منتا. اور فرمایا بہت شکریہ اے میری تعریفاں کرتا ہے جنہوں منوانا چاہنا انہوں نہیں منتا. بالکل ایسے شکل دے بڑے جے مسلمان نے جڑے مصطفیٰ دیا تعریفاں کرتے ہیں محمد جنہوں منوانا چاہتا انہوں نہیں منتے. اس جان لگیا چنیا لوگوں کی نشاندہی کی تھی. جان لگیا کہنے لگا فابی عزت کا سبحان اللہ یا علی مدد. شکریہ. حسین حسین زندہ
بیت دے دشمنوں تے جدوں لعنت آ چھڑی ہے تے سارے وچ آ گئے نے کنے کو گنے جے بے شمار جے کنے کو گنو جے ایک بار کیا ہے اہل بیت دے دشمنوں تے لعنت تے سارے وچ آ گئے نے لعنت نو کہڑا دسنا پیندا ہے آ جڑے محلے چ لڈو ونڈدے نے نا محلے چ انہاں نوں تسی دسن لگو نا او دل بھی دینے نہیں او دل بھی دینے نہیں او دے او آندا مینوں پتہ ہے کدے نال تہاڈا تعلق ہے تے جے انہوں آکھی آ ادھر نہیں ہو جانا آندا مینوں دس دیو پے وہ آندا ہے مینوں دس دیو پے چھڈو پراں مینوں پتہ ہے نا ادھر میں کی لین جانا مینوں نہیں پتہ تواڈے گھر چ لڈو ونڈن والے کمی نوں پتہ ہے انہاں دا تعلق کتھے کتھے وے تے دشمنی کتھے کتھے وے اے لعنت نوں گھر وکھان دی لوڑ نہیں صرف تساں دشمناں تے کرنی ہے پتہ ہے نوں کتھے کتھے دشمن مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے لو جناب علی اس جان لگیا کہ میں سب بندوں کو لَأُمْضِيَنَّهُمْ اجمعین میں تیرے سب بندوں کو لگے یہ چنے سامنے ہوں لگے یہ چنے سامنے ہوں میں تیرے سب لوگوں کو تیرے بندوں کو لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین میں سب کو گمراہ کر دوں گا الا چنے جان لگے یہ الا سوائے ان کے اللہ سوائے ان کے اللہ کے کہنے لگا عبادک منہم المخلصین جو تیرے بندے ہیں اور خاص بندے ہیں سر اٹھاؤ یار وہ ابھی ایک بندہ آدم تھا اللہ قرآن فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ہم نے آدم کو چن لیا اور چنا ہوا تو ایک تھا یہ کہہ رہا تھا میں ان کو نکال کے سب کو گمراہ کر دوں گا یہ مطلب ہے لوگ جانے نہ جانے شیطان انہیں جانتا ہے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے کون ہیں آواز کٹ رکھو جی آواز بندہ تک رکھو آواز پھیل دی وہ شیطان جانتا ہے کہ اے نے جڑے میرے کو گمراہ نہیں ہوئے قرآن تے میرا ہاتھ ہے ایک جنہوں شیطان آندا نا اے چھڈ کے میں سب نو گمراہ کراں گا اے چھڈ کے جنہوں شیطان آکھے نا اے چھڈ کے اوہی چنے بندے تواڈی کیا بات ہے وہ یار شیطان پہ آندا ہے ایناں نو کڈ کے ایناں نو کڈ کے یہ مطلب ہے جنہاں دے متعلق شیطان آکھے نا میں ایناں جوگا نہیں یہ میرے قابو نہیں آندے وہی اللہ دے چنے بندے نے وہ توں دستے تسی من جانے بہت شکریہ تو یاسی دسنے دو من جا گل تے ہن ایک ہی ہے پر وہ لبڑے نہیں جنہاں دے متعلق شیطان آکھے کہ میں ایناں نو گمراہ ہے صدقے جاواں میں ایناں نو گمراہ نہیں کر سکدا وہ بندے لب کے دے اسی من جانے تے یا اسی لب دینے اسی مجبور ہاں اسی ایسے لوگاں انہاں چنیاں چ شامل نہیں کر سکتے جڑے آپ اعلان کرن لوگوں جے میں سدھا رواں تے میرے نال لے آ جائے کیا بات ہے تھوڑے اذان دی سر اٹھاؤ لوگوں جے میں سدھا رہا تے میرے نال لے آ جائے تے جے میرے تے شیطان آ گیا تے مینوں آ چھڑ دیا جی اسی پائیا جی تانوں منیے کہ تہاڈا دھیان رکھے تہاڈی کیا بات ہے اچھا جی تسی شیخ صاحب آکھیا پہ مولوی اگلے سال بھی پڑھے شیخ صاحب اگر میں تانوں آپ ہی آکھاں لو جی مینوں اگلے سال سدیا جے میں کسی دی جُتی چک کے نہ کھڑا تو مینوں سدیا جے میں کسی دی جُتی چک کے لے گیا تو مینوں پاویں نہ سدیا یہ مطلب ہے گھر سدھی ہے پہ میں آواں گا گل مکی تو جے میں آکھاں جے میں اج کسی دی جُتی لے گیا نا پا کے تو بشک نہ سدیا جے یہ مطلب ہے تساں اٹھدے سار پہلا میرا دھیان رکھنا ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہی جدا دھیان رکھنا پہ جائے وہ ہادی نہیں ہو سکتا صدقے جاواں مذہب اہل بیت میں جس کا دھیان رکھنا پڑے وہ ہادی نہیں ہوتا جو بندوں کا دھیان رکھے اسے ہادی کہتے ہیں میں چنے لب لینا جی سورہ مبارکہ آل عمران اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ہم نے آدم کو چن لیا ونوحن ہم نے نوح کو چن لیا میں چنے دسن لگا وہ سلام دے قابل نے حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بندے نے جنہوں اللہ نے چنیا حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوجے بندے نے ہے جی
علیہ السلام میں سمجھا نہیں یہ ٹافیاں پہ کھاندے تھی تے چنگے پلے ہو شک بیٹھے ہو کمال ہے بھائی قلعے والے ہو تساں تے مینوں مت دے دیتی ہے مولوی اور منہ سنبھال کے گل کر جنہاں نو اللہ چنے اور رضی اللہ نہیں ہوندے آدم بھی علیہ السلام ہے نو بھی سنگل نبیاں نو چھڈ کے اللہ اگے اللہ گل کیتی ہے اللہ فرماندا وا آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ہم نے جہانوں پر آل ابراہیم کو چن لیا ہم نے جہانوں پر آل عمران کو چن لیا ترجمہ جو بندی دوستوں دا ہم نے ابراہیم کے کنبے کو چنا عمران کے کنبے کو چنا کنبے کو یہ مطلب ہے یا ابراہیم دا کنبا چنیا گیا یا عمران دا کنبا یا ابراہیم دی نسل یا عمران دی نسل یا ابراہیم دی اولاد خیر ہوئے یا عمران دی اولاد اللہ چنے آل ابراہیم نو اللہ چنے آل عمران نو اے انج کرو آج پوری دنیا دے اہل سنت دی نماز دا تشہد پڑھو کما صلیتا علی ابراہیم وعلا اچھی بولے جو وعلا آل ابراہیم اینی میری آواز پہ نکل دی جنہی میں کر چھڑی میں پورا دل پہ لانا حضرات چنے ہوئے آل ابراہیم ہیں اور لوگوں کا نماز میں کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم کہنا دلیل ہے اللہ کے چنے ہوئوں کی نشانی یہ ہے ان کا نماز میں ذکر نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی کیا بات ہے یار بولو اور نماز آل ابراہیم کا ذکر ہے کہ نہیں اور یار تشہد یا تسی نماز جنازہ اپنی یہ کسی نہ ہوندی ہے تو تسی درود ابراہیمی نہیں پڑھ دے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ مطلب ہے یا آل محمد چنے نے یا آل ابراہیم چنے نے جنہ مہربانہ درود پڑھے ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ ہی کوئی گل نہیں اسی کی کہنا ہے عشق کے لوگوں کا بھائی عشق نال کسے اگر صحابہ کرام تے درود پڑھے کہ کوئی گل نہیں وہ نصاب آ چکا ہے نصاب پا دیتا نے میں ایک مولوی صاحب نے آخیا میں کہ نصاب پاتا جی تے جے بحث شروع ہو گئی کہ کدے تے درود ہے صحابہ تے آپ انہاں تے درود پڑھتے سن صحابہ کرام تے آپ جہاں نماز سے درود پڑھتے سن وہ اے سی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید تو تسا صحابہ ہی بچ پاتا اللہ جو بندہ ایک ہی کیتا ہو سکے کوئی حرج والی گل نہیں میں کیوں کڈیا جنا جی نصاب پایا جی تو کڈیا جنا وہ راضی ہویا کچھ بھی چلو تواڈے منہوں کو خیر دی گل نکلی کہنے لگا بالکل تواڈی گل ٹھیک ہے کیوں کرنا میں کوئی کڈیا جنا اگر تسا ہن وچوں کسے ویلے مولوی شریف اکٹھے پہ ہوندے نے بہ کے کڈ چھڑیا نا تے تواڈے منڈیاں تانوں پوچھنا بھی چاچا جی وہ کہڑے بندے نے جنہاں تے جنوری فروری درود ہوندا ہے تے مارچ اپریل کوئی نہیں ہوتا ہوں رہن دیا جی بچی ہوں ایک اور کام کرو وہ کی وہ بڑا سواد ہے وہ بڑا سیریس ہویا سی میں کہا انج کرو کہ بجائے انہوں نصاب چو کڈن دے بال ایک باری پڑھ بیٹھے نے انہوں کسے طریقے نماز پاؤ تو ساگار نہیں فرمایا وہ کہ پائے میں کہ میں تو ان پڑھ دینا میں تو ان دس دینا میں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صحاب محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم و صحاب ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم و اصحاب ابراہیم انکا حمید مجید کہنے لگا تو شرارت پہ کرنا میں کیا پتہ لگ گئی نا شرارت ہے تواڈی کیا بات ہے تواڈے سنن دی کیا بات ہے میرے عزیزو آل ابراہیم تے درود ہے وہ چنے نے یا آل عمران تے درود ہے وہ چنے نے ایک گل طے ہے
آل ابراہیم دے متعلق تے میں ایک جملہ پڑھ دینا. آل ابراہیم تے آل ابراہیم دے متعلق میں ایک جملہ پڑھنا ہونا کہ دنیا تے ایک ہی شادی ہوئی ہے الحمدللہ جتھے دولہے دا نکاح چاچے نے پڑھے. میرا تو یاد آ گئی ہوگی بھائی دلہا دا نکاح چچا نے پڑھے. چاچے دا نام کی سی؟ عمران ابو طالب. تو بندیاں ساروں نے کیا کیا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. یہ مطلب اسی چنے لوگ ہوں. ٹھیک حضرت ابراہیم دی تے اے حال ہوگی. اگلی گل کر آل عمران کون نے جڑی قرآن چ ذکر ہے وہ آدھے آل عمران ترے سن ترواں چوں کسے ایک دی آل ہے. مثلا کہنے لگے موسیٰ دے پیو دا نام عمران ہے, حضرت مریم دے والد دا نام عمران ہے, حضرت علی دے والد دا نام عمران ہے. انہاں کیا حضرت علی دا والد تے مراد ہو ہی نہیں سکتا. میں اچھا جی کی ہو سکتا یا موسیٰ دا باپ یا مریم دا باپ. میں قریب ترین ایک دس کہنے لگا آیتاں ساریاں سورہ مریم دیاں نے مریم دا باپ ہے. میں کہا اچھا مریم دا باپ عمران او دی نسل نو اللہ چنے ہے نا. سواد آن لگا جی سال اٹھاؤ او دی نسل نو اللہ چنے ہے نا. او دے علیہ السلام ہے نا. مثلا او دی بیٹی مریم سلام اللہ علیہا او دا کو نواسا عیسیٰ او علیہ السلام شکریہ اللہ دے چنے علیہ السلام نے. میں کہا چلو انہوں نے بھی من جانا ساڈو تاں بھی سواد ہے. تمہیں کیوں سواد ہے؟ میں تھوڑے بزرگ تے انہوں نے بھی نہیں مننے. کہنے لگا مثلا میں کیا روزہ رسول تے ہارون رشید بھی پہنچ گیا تے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی پہنچ گئے. وہ جدو پہنچے نے تے چونکہ عباسی سمجھتے سن اپنے ذہن چ کہ اسی نبی دے چاچے دے پتر دی اولاد. وہ جدو نبی دے روزے تے پہنچے نا جی تے وہ عباسی خلیفہ ہارون رشید وہ ویکھ کے نبی دی قبر نو تے آندا سلام میرے چچا کے بیٹے. سارے بندے آکھنا سلام. اے حضرت موسیٰ کاظم تو لے کے اتلے تھلے سارے تک اے بنو عباس کے بندے آتے سن تسی اولاد علی نہیں, تسی اولاد نبی نہیں, تسی اولاد علی ہو. تسی نبی دی اولاد نہ کھویا کرو, حضرت علی دی اولاد کھویا کرو. تو ساڈے امام فرماندے سن اللہ دے بندے ہو اولاد علی ہی اولاد نبی, اولاد علی ہی اولاد نبی ہے. اور میرے کو قبلہ کتاب موجود ہے اہل سنت والجماعت دی. حضرت ابن عباس فرماندے نے میرے بیٹھے ہیں نبی اٹھ کے علی دا متھا چوم لیا. تو میں حضرت رسول خدا نے پوچھا یا رسول اللہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا ابھی تو نے اسے محبت کرتے نہیں دیکھا جو نظر ہی نہیں آتا. ہو سکے وہ کون؟ فرمایا میرا خدا. تو کہنے لگا توحید بھی علی نے محبت کر دی تو تواڈے جی نہیں کر دی؟ میرے نبی نے فرمایا میرے جی نہیں. میرے لوگ دیکھو یار میرے جی نہیں ہائے تیرے جملے تو صدقے. رسول خدا نے فرمایا میں علی سے محبت اتنی کرتا ہوں جتنی میری حیثیت ہے, اور اللہ علی سے اتنی محبت کرتا ہے اللہ کی جتنی حیثیت ہے. انہیں پوچھا کہ حضرت علی ہی کو توحید و نبوت اتنی محبت کیوں کرتی ہے؟ لوگی صحابہ نہ توڑ توڑ کے میرے مولا نو کہتے ہیں میرے رسول دی آواز آئی یہ ہے ہی ایک. تو غور ہی نہیں فرمایا یہ ہے ہی دنیا میں. پھر سنو یہ ہے ہی دنیا میں ایک. ہو سکے علی کے ایک ہونے کی دلیل اے پیغمبر تیری جتی تو دو جہان وارا. پیغمبر نے فرمایا سن آدم سے لے کے قیامت تک ہر بندے کی نسل اس کی اپنی وجہ سے ہے, محمد کی نسل علی کی وجہ سے ہے. شبان چ بیٹھے ہو اور میں شبان چون والے معزز کرتا قبلہ حضرت علی علیہ السلام نو بندے صرف ساڑی زید نال صحابہ نال جوڑ جوڑ کے کھلار دینے. صحابہ بھی اس گل تے راضی نہیں نہ صحابہ تے انہوں اونچا خاندان مندل لوگ نال کھلار کھلار کے یا انج کر صحابی ایک یار کائنات تے دسو جدی اولاد تے صدقہ حرام. بولو یار ایک صحابی ایسا بخان بندے جدی نسل تے اولاد تے پوترے تے دوترے تے صدقہ حرام. نسل صحابہ تے نہیں نسل علی تے. اور بغض علی دا کوئی علاج نہیں کیتا جا سکتا. ایک بندہ کہنے لگا تو یا چاہ چڑھیا ہے گل اونج نہیں لے تو جڑا چاہ چڑھیا ہے گل اس نے نہیں. میں کہا دسو جو خطرہ کی گل تو نہیں. اس کیا علی دی اولاد تے صدقہ حرام نہیں, بی بی فاطمہ دی اولاد تے صدقہ حرام. تو سب کو صاحب ہے کی سنے گے ہم
فرماتا ہے حضرت علی دی اولاد تے صدقہ حرام نہیں، بی بی زہرا دی اولاد تے صدقہ حرام ہے. تو میں کہ یار ایک ہی ہے، وہی اولاد علی ہے تے وہی اولاد فاطمہ. ہر جگہ نہیں وہ جو چنگا چڑیا نا نہیں. میں پھر جی گل کی میں تمہیں سنا دینا. میں کیا سا یہ وجہ کی کہنے لگا وہ نبی دی بیٹی سن نا، حضرت بطول نبی دی بیٹی سن، وہ دی وجہ تو انہوں دی نسل تے صدقہ حرام ہے، نبی دی بیٹی دی وجہ تو. میں کیا ہوں تیرے عقیدے کے مطابق گل کرا؟ کہنے لگا کر. میں کیا جی دی کر نبی دی ایک بیٹی ہے وہ دی نسل تے صدقہ حرام ہے، تے جی دے دو ہون وہ دی صدقہ نسل تے صدقہ حرام ہے. میں سارے ٹھاؤں میرے نام تواڈے نزدیک صحابی اور نبی دیا دو بیٹیاں نے، انہاں تے صدقہ حرام کیوں نہیں؟ اے میں کیا من جاؤ مارا جل باہر ہے جوڑا ہی کائنات دیکھ کے مردہ چالی جیسا کوئی نہیں، عورتوں کے بطول جیسی کوئی. اے ہارون رشید آندا سی نہیں تسی اولاد علی ہو، تسی اولاد نبی نہیں. کدی بیٹی وچوں بھی نسل ہوئی ہے، کدی بیٹی وچوں بھی نسل، کدی بیٹی وچوں بھی نسل ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اچھا کوئی موقع ملیا تو میں دساں گا. نبی دی قبر تے پہنچے، میں آن لگا شابان والی ہستیاں دے نیڑے، نبی دی قبر تے پہنچے تے میرے امام کھڑے سن تے سامنے بندے نو ویکھ کے ہر نبی آکھے یا ہر بندہ آکھے یا رسول اللہ سلام، یا نبی اللہ سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ. تے ہارون رشید کیا آندا ہے السلام علیکم یا ابن ام، سلام علیکم میرے چاچے دیا پترا. نبی پاک نو آندا ہے سلام علیکم میرے چاچے دیا پترا. ایک دم میرے امام فرمایا میرے باپ میرا بھی سلام قبول کر. صدقے جاواں بھائی بہت اچھے بھائی چاچے دے پتر ہی تے بہت فرق ہوتا ہے نا. جدوں سا کہنا میرے چاچے دا پتر میرا سلام ہوئی، میرے امام فرمایا میرا باپ بابا جان میرا بھی سلام ہو. اتنے تو نہ بولیا، واپس آ کے حضرت تو طلب کر لیا. کہنے لگا تساں اتنے کی آکھیا؟ جب مولا آکھیا توں اتنے کی آکھیا؟ کہنے لگا میں تے چاچے دا پتر آکھیا تو تو سیدھا باپ ہی کہہ دیتا نبی نو. فرمایا سی نبی دے بیٹے ہیں، اسی نبی دے. اس آکھیا تسی نبی دے بیٹے نہیں، تسی نبی دی بیٹی دے بیٹے ہو، تسی بیٹے دے بیٹے نہیں. فرمایا چاہے بیٹی کے بیٹے ہیں، بیٹے تو ہم ہی ہیں نا. اگوں آندا نہیں، جدوں اس نہیں آکھیا میں پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا. میرے امام فرماتے افسوس کہ تم نے قرآن بھی نہیں پڑھا. صدقے بھائی صدقے، افسوس کہ تم لوگوں نے آج تک قرآن بھی نہیں پڑھا. کہنے لگا کتھوں کر کے؟ میرے امام نے فرمایا ایتھوں کر کے. اتھوں پڑھو مینوں تو سواد آ رہا ہے، چہرے خوش ہونے چاہیے. ایتھوں امام نے شروع کیتا ہے. آیت لمبی ہے برداشت کرو گے؟ یہ لمبیاں آیتاں صرف وہی پہنچا سکتے ہیں جنہیں تراویاں وغیرہ پڑھتے ہیں. تھوڑے جو لمبی آیت پڑھی ہے تو تھوڑے سونے پہ جاتے پہ بس کر مہربانی کرنا. یہ دو آیتاں نے نتیجہ بڑا اچھا آئے گا. میرے امام نے فرمایا کیا تم نے سورہ الانعام پڑھی ہے؟ کہنے لگا حافظہ نے قرآن بیٹھے نے تسی پڑھو. میرے مولا نے فرمایا اللہ فرماتا ہے تلکا حجتنا آتینہا ابراہیم علی قومہ، ہماری دلیل کے ساتھ ہم نے ابراہیم کو حجت دے کر اس قوم کے اوپر بھیجا. کنوں؟ چلو ابراہیم نو جہاں بوجھے ٹافی کٹ کے کھائے جان چھوٹے تھوڑی. میرا ایک دوست سی تو اما نے دہانا لے کے نا کھورے چ بندے رکھتے ہیں، کھورے چوریاں دہانے رکھتے سن، نلکے کے نال بچیا کھورا ہوں سی، وہ پانی شانی پہ ٹھنڈا ہو جاتا سی تو پچھلے ٹائم کھانے سن، پہلے ٹائم لیا کے رکھ چڑھتے سن. وہ میرا دوست سی، وہ گھر آوے تو نلکا گیڑے پانی پیے تو نکل جائے، پھر آوے پھر پھیرا لائے ویخ کے پھر نکل جائے. چوتھا کو پھیرا آیا تو اما پوچھا نام نہیں میں لینا، پھر وہ بعد ٹھیک نہیں رہتا کام. وہ اما نے وہ نام لے کے پوچھا، اس آ کے پتر کی پہنچو انہیں اندر کی ٹھیک ہے؟ اس کہ اما ٹھیک ہاں، آ سیاپا مکا بچ. ہو سکے میں باہر جانا میرا دیری نہیں لگتا. آ کے دہانا چیر میری جان چھٹے، جہاں بوجھ ٹافی کھا لو تاری جان چھٹ. نہیں تو دھیان کرو، نہیں تو آج سننی پڑے. بہت شکریہ. میں تو نا جی
اچھے مزاج چھڈ کے جانا چاہنا، تنگ نہیں کر کے جانا چاہتا. میں جلدی 6 ہستیاں کا ایک جملہ پڑھن لگا، 6-7 منٹ اور لگن گے. تھی ذرا آیت سنو ایک بار، لو جی ٹائم کافی ہو گیا. فرماندے نے اللہ فرماندا ہے آتینا ابراہیم علی قومہ، وہ دعویٰ کی سی کہ تم بیٹی کے بیٹے ہو، بیٹے کے بیٹے نہیں. اور بیٹی کی اولاد نسل نہیں ہوتی، بیٹے کی اولاد نسل ہوتی ہے. اللہ فرماتا اب میں فرماتے ہیں میرے مولا، اب میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا نرفع درجات من نشاء، ہم جن کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. قرآن ایک سننا چاہیے جو تو میں نے آیا درجے بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، تمہارا رب حکیم بھی ہے علیم بھی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ہی ہدایت دی ہے اسحاق کو بھی یعقوب کو بھی. کلن ہداینا، وہ سب ہدایت یافتہ ہیں. وَنُوحًا ہداینا، ہم نے نوح کو ہدایت دی. من قبل، اس سے قبل. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح کی ذریت سے، ابراہیم کی اولاد سے. داؤد، ایک داؤد تھے، کہنے لگا ٹھیک. وہ سلیمان، اور سلیمان بھی ابراہیم کا بیٹا، کہنے لگا ٹھیک. وہ ایوب، اور ایوب بھی ابراہیم کا فرزند، کہنے لگا بالکل ٹھیک. وہ یوسف، اور یوسف بھی ابراہیم کا بیٹا، کہنے لگا بالکل بالکل. قرآن فرمایا وہ موسیٰ، کہنے لگا بالکل ٹھیک. وہ ہارون، کہنے لگا وہ بھی ابراہیم کی نسل، ابراہیم کا بیٹا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. کہنے لگا بالکل ٹھیک. یہ کون ہے؟ ابراہیم کے بیٹے. آگے فرمایا وَزَكَرِيَّا، کہنے لگا وہ بھی ابراہیم کا بیٹا. وَيَحْيَا، وہ بھی ابراہیم کا بیٹا. وَعِيسَىٰ، وہ بھی ابراہیم کا بیٹا. میرے امام فرماتے اس کا تو باپ بھی کوئی نہیں تھا. صدقے جاؤ، وہ عیسیٰ ابراہیم کے کس بیٹے کا بیٹا تھا؟ وہ ابراہیم کے کس بیٹے کا بیٹا تھا؟ وہ عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا، وہ ابراہیم کے کس بیٹے کا بیٹا تھا؟ دیکھو پیڑا جب ہے کہ اندر وہ مریم کی وجہ سے، فرمایا ہم فاطمہ کی وجہ سے. صدقے جاؤ، صدقے جاؤ، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. میرے محترم سامعین، میں ہوں آل ابراہیم آکھاں یا آل عمران آکھاں؟ آج جڑے شبان چاہے نے آل ابراہیم بھی ہے نے بھائی، صدقے جاواں آل عمران بھی ہے نے. تے جے مریم دا باپ عمران تو یاد ہے تے او دے تے میں مکا دیا. اگر آل عمران نو اللہ چھوڑ لیا تو میرے لو ویکھو تو میں پڑھا. پہلی شبان کیڑی ہستی آئی؟ میرا خیال ہے آخری پڑھ لی، ٹھیک ہے. حضرت امام زمانہ پڑھ لیں، امام زمانہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، میں سمجھ آ گئی. میں تھوڑے کو اجازت لیں گا. امام زمانہ آل عمران تے رہو. اگر عمران کو اللہ نے چنا ہے اور اس کی نسل کو چنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران کی بیٹی مریم وہ بھی چنی ہوئی، اور اس کا نواسا عیسیٰ وہ بھی چنا ہوا. مہربانی، یہ مطلب ہے آل عمران نے اور یہ چنے ہوئے ہیں. ہوں میرے نال گل کر کہ یہ جی 15 شعبان نو ہستی آئی ہے، ان تھوڑا بہت جاننا ہے کون؟ مولا تمہیں جزائے خیر. بھائی آخر 15 شعبان نو حضرت امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور ہے. 15 شعبان نو 7 ٹور کہنے لوگ اتنے بھی جا کے خوشی بھی ہو رہی ہے اور پرسا بھی ہو رہا ہے. امام زمانہ کا دن ہے جی 15-16 بندے اتنے چلے جاتے ہیں. میرے عزیز دوستو، یہ 15 شعبان نو جڑی ہستی آئی ہے وہ ساڈے خیال کے مطابق آ چکے ہیں تے زندہ نے تے غائب نے تے ظاہر ہوں گے. غائب نے تے ظاہر ہوں گے. اہل سنت والجماعت جڑے دوست ہیں نا، انہوں کے نزدیک حضرت مہدی نے جب پیدا ہونے پیدا ہونے. وہ میرا سوال ہے بڑا پرانا، آج بھی دہرا دینا. بندے دس دن کہ کنہ پیدا ہونا؟ بھائی پیدا تو ہونا ہے. اہل سنت کے نزدیک انہیں پیدا ہونا ہے. کنہ پیدا ہونا ہے؟ پوری دنیا کے اہل سنت آتے ہیں سجدان پیدا ہونا ہے. اور کنہ پیدا؟ اچھا سجدان پیدا ہونا ہے. کہڑے سجدان؟ کلے والے حافظ آباد والے سجدان؟ ایک تو میں دساں، کئی بندے آتے نہیں سید تے اصلی وہ ہوتے ہیں جڑے اہل سنت جماعت ہوں. چلو ٹھیک ہے، حافظ آباد والے سجدان آ جان ٹھیک ہے، آنا
تو پیدا ہونے نا ساڈے تو ظہور کر گئے نے نا اور تسی اپنی فکر چھڈو وہ تو ظہور کر گئے نے غائب نے غیبت کبرا چ نے وہ تو انج سامنے ہون گے جویں بدلاں چوں چند نکلدا ہے وہ تو انج سامنے ہون گے جویں رات چوں سورج نکلدا انہاں تے صرف سامنے ہونا ہے جہے اہل سنت وال جماعت مہدی علیہ السلام نے انہاں بھی تو آنا ہی ہے نا اسی انہاں تے تھوڑی جی بحث کر لیں یار دسو تو صحیح نا سجدہ وال آنا نے کہڑی گدی وال آنا نے بڑیاں بڑیاں گدیاں نے چورا شریف گولڑا شریف مطلب جڑے سید نے انہاں دی گل کرنا بھائی سجدہ لاؤنا نے ایک سواد آ گیا ہی مینوں سلور دے بھانڈے چ بندہ پانی پیے تو اور طرح دا ہوندا ہے تے شیشے دے بھانڈے چ پیے اور طرح ہوندا ہے تے جے سلور چ شیشے دا سواد آ جائے تو پھر آ جائے آن لگا جی آن لگا جی اہل سنت دوستان دے حضرت مہدی علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے کدھر ہونا ہے سجدان ہونا ہے چل شیعہ نہ صحیح اہل سنت جڑے سید نے انہاں بھی پیدا ہو کے امام مہدی دنیا تے آن تے عدل تے وہ بھی قائم کرن گے کیا بات ہے بھائی مولا تمہیں جزا دے رہے آخر عدل قائم کرنی ہونا نا عمران خان صاحب دے رستے چ کدی رکاوٹ نہ بن دیا دو ترے بندے تے ریاست مدینہ نو 1.5 سال اور لگنا سی ڈیڑھ کو سال رہندا سی ہن انہاں آکھنا کدی اے نہ وچ اڑدے پی ڈی ایم والے تے میں ریاست مدینہ بنا گیا سا یہ ہن ٹائم ہی نہیں بدلدے میں کی کروں میں تمہیں گل دساں مدینے کو مدینہ بنانے کے لیے کسی محمد کی ضرورت ہے ریاست مدینہ بنانے کے لیے کسی محمد کی ضرورت ہوتی ہے میں تو آج خوشخبری دیا انیاں روشنیاں وچ انیاں پھلاں وچ مینوں پتہ ہے جویں تساں اے پھل کھڑے لائے نے تواڈے ذہن بھی اینے کھلے نے حضرات خوشخبری سنیے یہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں یہ ذریت عمران کے بس کی بات ہے یہ ذریت ابراہیم کے بس کی بات ہے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا ریاست مدینہ بننے والی ہے عدل ہونے والا ہے کیونکہ مہدی آنے والا ہے مولا تعالیٰ جزائے خیر دے میں اتنے ہی مقام لگا جی میرے مطلب جشن قبول کرنا میرے عزیز دوستو وہ فرماندے نے پیدا ہونے حافظ آباد والے سجدہ لا جان سانو کوئی اعتراض نہیں چورے شریف گولڑے شریف وڈی کسے گدی تواڈے پنڈ اوس پنڈ سید ہر پنڈ ہے نے جتھے اونج ایک تینوں دساں جے سنی بھی سید ہوئے چھڈ پرا سید اہل حدیث بھی ہوئے نا تے جے علی وچوں نہیں تے سید نہیں بھائی مولا تو جگہ دے وے سید دیوبندی ہوئے سید ابو العلا مودودی ہوئے سید ابو العلا مودودی بھی کیوں نہ ہوئے سید تاں ہے جی علی دے وچوں ایرا مطلب ہے جے تے مہدی یار تواڈے نزدیک پیدا ہونے تے سیدان پیدا ہونے تے پھر سواد آ گئی کئی باری سواد کوئی نہیں آتا میں دسا کدوں نہیں آتا جنہوں زکام لگا ہوئے انہوں برفی کا سواد بھی کوئی نہیں زکام لگا ہوئے بندے نو برفی کا سواد نہیں آتا مٹھی لگتی ہے وہ جب کھوئے کا سواد ہوتا ہے وہ نہیں آتا کیونکہ قوت شامت کمزور ہو تو کوئی نہیں آتا آج جو کرونا آیا اللہ معافی دے دے تو انہوں پتا کسی شاید کوئی سواد نہیں سی ہو یعنی جیڑی شاید کھانی ہے کھ بھی نہ سیدھی ایتھے متصل ہوتی ہے اصل شہواں ٹھیک سن بیماری کی وجہ تو سواد نہیں سی آتا پڑھتا میں ٹھیک ہاں کئی باری بوگل کی وجہ تو سواد نہیں آتا بوگل تو بڑا کرونا ہے ہی کوئی نہیں خدا دی قسم سنی سید ہوئے وہ بھی علی وچوں اہل حدیث سید ہوئے وہ بھی علی چوں شیعہ سید ہوئے وہ بھی علی چوں پھر سواد آن لگا ہے جے بغض دا کرونا نہیں جے بغض دا کسے نو زکام نہیں تے سواد آن لگئی پاویں پردہ غیبت جو آوے تاوی اولاد علی ہے پیدا ہوئے پھر بھی اولاد علی سبحان اللہ پیدا ہوئے پھر اولاد علی آن گے مہدی آن گے صدقے جاواں ایک کون نے مہدی حضرت علی دا بیٹا ہے پاویں پیدا ہوئے تو پاویں ظاہر ہوئے علی دا بیٹا ہے ایکو گل آخری ہے دس اے علی کدا بیٹا صدقے 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 مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے
علی کدا بیٹا حضرت عمران دا یہ مطلب ہے مہدی پیدا ہوئے تامی عمران دا پوتر ہے کیا بات ہے نوجوانوں شکریہ جے ظاہر ہوئے تامی حضرت عمران دا پوتر ہے لو جی ایک عمران دا پوتر ہی جڑا آ رہا ہے پیدا ہو کے آوے یا ظاہر ہوئے اختلاف مکا دیتا ہے آ رہا ہے علی دا بیٹا ہے عمران دا بولو بولو جی عمران دا پوتر ہے اس عمران دے پوترے دے انتظار چھے اس عمران دا دوترا بیٹھا ہے صدقے بھائی میں راضی ہو گیا مولا بھی تمہیں جزائے خیر دے خدا دی قسم میں راضی ہو گیا ایک عمران دا پوترا آ رہا ہے ایک عمران دا دوترا آ رہا ہے اس عمران دی بیٹی مریم ہے مریم دا بیٹا عیسیٰ ہے اس عمران دی نو فاطمہ ہے اس زہرا دا بیٹا مہدی ہے او عمران دا پوتر ہے او عمران دا دوتر ہے افسوس ہے وے دانا لا تینوں میں پرانا جاننا تو کئی باری نان کے دسنے تے داد کے لکا جانے کئی باری داد کے دسنے تے نان کے لکا جانے جڑا قلعہ تزار سے کلفیاں پہ بیچ دینا چھلیاں انہوں جا کے سورے پوچھا جے اے جڑے امام حسین علیہ السلام دے انہاں دے نانا جان کون سن وہ آکے گا نبی پاک اچھا انہوں پوچھی امام حسین دا دادا کون ہے وہ آکے گا میں پوچھ کے دسا کنے بندیاں سوال لیا اس دا وہ یا نپاڑ بندے نے تو پوچھیا ہے شبیر دا نانا کون ہے وہ سکے سرکار نبی پاک تے دادا کون ہے وہ کہے گا پوچھ کے دسا گا انہوں کوئی نہ آکھی اس بچارے دا قصور کوئی نہیں انہوں جن نے نانا دسے ہے نا آئے آئے انہیں جنہوں شبیر دا نانا دسے انہیں دادا نہیں دسیا وہ جڑا نانا دستا ہے تے دادا نہیں نہ دستا انہوں آدھے نہیں بغضے علی کیا بات ہے بہت شکریہ کبلا خدا دی قسم انہوں آدھے نہیں بغضے علی کدی میرا جملہ یاد کرو میں ہر سال یاد کرانا بچیاں نو تو انہوں نہیں بچے یاد کر لو اپنے یارہ نو آکھو اور اپنے دوستان نو آکھو اور سائیکلوں دیا باریاں لینا رہے ہو ہر موٹر سائیکلوں دیا باریاں لینا رہے ہو چاہتی گل بھی اپنے دوستان نو آکھیا کرو اپنے دوستان پوچھو تو انہوں امام حسین دے اپنے پورے اندہ تو انہوں امام حسین دے نانے دا پتہ ہے وہ آکھن گے ہاں نبی پاک انہوں پوچھو تو امام حسین دے دادے دا پتہ ہے وہ آکھن گے نہیں تو انہوں آکھو اپنے موڑیاں نو جا کے پوچھو ایک گل اسی صحیح آنے ہیں کہ امام حسین دے نانا جان امام حسین دے دادا جان دی گود وچ پڑھ دے امام حسین دے نانا جان قرآن نہ ہوئے تو میں مجرم علم یجد کا یتیمن فآوا جب تو یتیم تھا ہم نے تجھے ٹھکانہ دیا ہم نے تجھے گود دی جہاں تیری یتیمی پلتی رہی یہ مطلب ہے آنکھوں اپنے دوستان امام حسین دے نانا جان امام حسین دے دادا جان دی گود ہی پلتے رہنے پھر کی ہوئے گا اگر یہ روڑا پہ گیا نا پھر سارے جہان نو پتہ لگ جائے گا جنہ دے تو جانا تے احسان نے او حسین دے نانکے نے تے جنہ دے حسین دے نانکے تے احسان نے او حسین دے دادکے نے میرا خیال ہے تسی قریب ہو گئے ہو بھائی کیا بات ہے تسی قریب ہو گئے ہو تو میں وہ آخری جملہ کہا ایک عمران دا نواسا ہے یار عمران دا نواسا عیسیٰ علیہ السلام نے تے ایک عمران دا پوترا آ رہے مہربانی ایک کو گل پوچھنی ہے قرآن تے ہاتھ رکھوا کے تو بہتر ہے روزے چ پوچھیں پچھلے ٹائم روزے پچھلے ٹائم مسیطے جا کے پوچھی میں اگے بھی گل کی سی مجھے بندہ کہہ گیا یہ کیوں ٹائم تو دسنا ہے روزے چ مولیاں کو گل پوچھنی ہے تو 4-4:30 بجے پوچھنی ہے میں اس ویلے روزے دار لڑن جو گل نہیں ہوتا 4-5 بجے روزے دار دے لاکے چ سائیکل دا ٹائر مار دے ہونا وہ بھی آندا ہوئے آرام نہ آؤ لڑن جو رہ ہی نہیں گیا جدو لڑن جگہ نہ بندہ ہوئے انہوں مسیطے کھلا کے
قرآن تے ہاتھ رکھوا کے پوچھیں کہ عیسیٰ کسے عمران دا نواسا ہے؟ آکھے گا ہے. تے جڑا مہدی پاویں پیدا ہونا ہے کسے عمران دا پوترا ہے؟ انہوں پوچھی اگے اس عمران والے نے کھلونا کہ اس عمران والے نے. صدقے بھائی صدقے آباد شاد رہو. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اگے کنے ہونے او دے نواسے نے یا اے دے پوترے نے؟ پوری دنیا مننے گی اگے مادی ہون گے. بولو بولو یار. پیچھے عیسیٰ ہون گے. حضرت عیسیٰ نو تھوڑا بہت جان دو. حضرت عیسیٰ کوڑے نو صحیح کر دے سن ٹیکے لا کے. موجلہ مہربانی اچھا وہ برسلم ٹھیک کر دیتے سن. بوتل دیندے سن کوئی حکم نال موج دینا. وہ تمہیں پتا پرندہ مٹی کا بنا سن تو پھوک مار کے اڑا سن تے مگروں پھوکا مارتے رہتے سن. تا کی خیال ہے پھوک ماری تھوڑا کا پھر پھوکا نہ پھونک ماری تے گیا. کسی مولوی نو قرآن سر تے کھا کے پوچھی جڑا عیسیٰ پرندہ اڑا سن وہ تھلے تھلے اڑتا سی اوتھے ہی. یہ سارے کام چھڈ مائی دا پتر فوت ہو گیا روندی سی پئی. کسی نے کہا مائی کی ہویا ہی؟ اس نے کہا ایک پتر سی مر گیا. اس نے کہا رو نا ایک بندہ ہے ہی. کیا بات ہے. اس نے کہا وہ کی کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ مردہ زندہ کرتا ہے. اس نے کہا اجتے بھی بندے ہوندے نے. اس نے کہا بہا دینا. عیسیٰ دا ایڈریس دسیا. حضرت عیسیٰ کول آئی کہنے لگی سنے فرمایا سنے کیا او کھلوتا ہی. تھوڑی خیر ہوئے. فرمایا تو سنے کی ہے او پتر کھلوتا ہی. یہ مطلب ہے عیسیٰ مردہ زندہ کرتا ہے. کوڑی نو شفا دیندے نے اور یار پرندہ اڑا نے. پوچھنا مولویاں نو ایک کو دم کرتے سن وہ چلا کیتا سنے کسی نہر چ کھلو کے خوہ چ الٹے لٹکے سن. نہیں کی سی اللہ نے انہیں اختیارات دے رکھے تھے. شاباش ہے تیرے جمن دے. جڑا پیچھے کھلوتا ہے وہ دے کول اتنے اختیار نے. جڑا آگے کھلوتا ہے وہ دے کول اختیار ہی نہیں. سبحان اللہ. بھائی مولا تانوں جزا دے. اتنے مکانا میں بہت شکریہ. میں چنیا بہت شکریہ کرنا. میں راضی ہوں. حضرت مادی کی آگے کریں گے سب تو پہلا کام ظلم نو ختم کرنا عدل نو قائم کرنا. جنیاں بندیاں تانوں دسیا یہی دسیا آؤ گے کھچ تلوار لین گے منکراں نو مارنا شروع کر دیں. ساہ نہ ہو. پہلا میں اتنے آیا پھر میں اتنے وضو کیتا ہے پھر میں اندر آیا تو جتی اتاری ہے پھر کلب صاحب نے سنیا تھوڑا جا اس تو بعد پڑھے. یہ مطلب ہے کچھ مراحل میں پڑھن تو پہلا کیتے نے. میں اج دا جشن تہاڈی بارگاہ جتھے مکان لگا کہ وہ قتل کرن تو پہلا تے دشمناں نوں مارن تو پہلا جڑا حضرت مہدی عدل قائم کرن گے وہ دسن. ہائے ہائے قبلہ قتل تو پہلا تلوار چلان تو پہلا اور پہلا کم بڑا ضروری جے خدا دا واسطہ جے دھیان نہ سننا. پرانے زمانے چ کسی سائیکل چلائے ہے تو بولو چھتی سائیکل سارے چلائے مہربان. پنچر بھی کدی ہویا سی کہ کوئی تو پنچر لوان چاہیے سی. کئی تے پنچر ہی ایڈے ایڈے ہوندے سن کہ دابڑی چ ڈوبن دی لوڑ ہی نہیں سی. بھائی کیا بات. اور ٹائر کھول دیا ساری پتہ لگنا بھی آ بھائی پاٹ گئے. تو کئی بار ایڈا باریک پنچر ہوتا سی کہ وہ ہوا بھر کے تو پھر وہ دابڑی چ ڈوب ڈوب کے جتوں وہ تھوڑا جہا بچوں پانی کا بچوں ہوا نکلتی سی وہ بلبلے نکلتے سن. وہ جی ایڈی کو پینسل ہوتی سی وہ پنچر والے کو وہ سگنیچر واسطے رکھی ہوں. سبحان اللہ. تھوڑی کیا بات ہے. اگے ہی ٹوب گلی ہوئی ہوں سی وہ پھر سدکے تھوڑے سنن تو سدکے بڑی باریکی نہ سن. ٹوب اگے ہی گلی ہے جتوں بلبلے پہ نکلتے ہیں وہ اتوں لا کے لا کے پھر گول دائرہ لا کے ہوں دسو بھی پنچر اگر ٹیوب دے اتنے ہوئے تو بندہ اتنے لا چڑے کتنے لا گیا.
یہ پنچر لانے والا دھیان نال نشان لا کے پنچر سب تو پہلا اتنے لاتا ہے جتوں ہوا پہ نکلتی. تیرا کی خیال ہے مہدی علیہ السلام آ کے اندازے نال پنچر لانے نے؟ نہ انہیں اتوں لانا جتوں ظلم شروع ہوا. سر اٹھاؤ میرا نام. بندے مارنا بھی ظلم ہے, گھر ساڑنا بھی ظلم ہے, اور کسی کا غصب کرنا یہ بھی ظلم ہے, کسی کو گالا دینیا یہ بھی ظلم ہے, کسی کا گھر لٹنا یہ بھی ظلم ہے. ہر ظلم کا انتقام مہدی لین گے, لیکن آدھا سار تلوار نہیں چلان گے. میں اس پنچر نو سامنے کرن لگا جڑا ایڈا باریک ہے, مولویا دابڑی میں ڈوب کے بھی وہ پاسا اتنے نہیں آن دیتا. میں دسن لگا کتنے سب تو پہلا پنچر لا کے اس ظلم نو روکنا نے, عدل قائم کرنا انہوں نے. بندے مارن تو پہلے, جہاد شروع کرن تو پہلا ایک ہی گل ہے, یہ مکانا اتر کے حضرت مہدی عمران دا پوترا عمران دے دوترے نو آئے ہائے فرمائے گا کہ اے ابن مریم. عیسیٰ کھڑ گیا جی لگا جے پنچر لگا ہے صدقے جاواں. اور یار تلوار دے جے پھڑی نہیں نا, سب تو پہلا جتھوں ظلم دی ابتدا ہوئی ہے, جتھوں فرقہ بندی شروع ہوئی ہے, جتھوں مسلمان آپس وکھرے وکھرے ہوئے نے. میں تو مرکزی نقطہ آج دے دشن دسنا. مہدی آکھن گے ابن مریم جی آؤ نماز پڑھاؤ. ہاں خود مہدی آکھن گے اے ابن مریم آئیے اور نماز پڑھائیے. پوری دنیا کا فتویٰ نہ ہوئے مجرم میں شیعہ سنی متفق نے, تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عمران کا نواسا کہے گا. ہائے ہائے اے زہرا کے بیٹے, ہائے ہائے اے ابو طالب کے پوتے, اے علی کے فرزند, اے نسل رسول, میں آپ کے آگے تو کھڑا نہیں ہو سکتا, آپ آئیے میں پیچھے کھڑا ہوتا ہوں. پھر انجی ہوئے گا, پھر میں آخری جملہ انجی ہوئے گا کہ میں اگے ہون گے حضرت, پیچھے ہون گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک مولوی نے پوچھا میں اگے, اس اگے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاباش ہے, میں تیری عادت تو صدقے, تیری عادت تو صدقے. میں کہ پھر وہ میں کی پہ کرنا پیچھے آئے, پھر پیچھے تے نبی نے تو علیہ السلام نے, تو میں بھی اگے کھلوتا ہے وہ بھی کچھ تے ہے نہیں. ہو سکا وہ نبی تے نہیں نا, میں کہ نہیں رسول تے نہیں نا, نہیں میں کہ امام تے ہے نا, ہے نبی یار. میں آپ سوچنا کہ مہدی کس حیثیت میں اگے کھلون گے. میں کہ میں دسنا کی, میں کہ کدی سنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آلہ ہی بن کے آگے کھڑا ہو. ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آلہ ہی آگے ہوگا, علیہ السلام پیچھے ہوگا. پہلے ظلم تے پنچر لگے گا. ہائے ہائے ایتھوں ظلم شروع ہویا ہے, مہدی اتھوں ہی شروع کرے گا. نتیجہ دیا جی پیچھے ہوگا عیسیٰ, آگے ہوگا مہدی, اور پوری دنیا پہ عدل شروع ہو جائے گا. اللہ بتانا چاہتا ہے ظلم شروع ہی وہیں سے ہوا تھا جب تمہوں نے ان کو پیچھے کر دیا تھا. ہائے ہائے ان کا آگے ہونا ہی عدل ہے. اس خاندان کا آگے ہونا ہی عدل ہے. مہدی آ رہے ہیں, مہدی آ رہے ہیں. آخری گل تیاں پہنا واسطے جملہ تے تواڈے کولوں اجازت. حاجی صاحب دے آن دا ٹائم ہوئے تے بچیاں دیاں نے اولا دوپٹہ کری نہیں آ گئی. صدقے جاؤ, پتہ ہوتا حاجی نے 9 بجے آنا ہے, جن بجے حاجی آنا ہوئے
ਉਦੋਂ ਕਈ ਬਸਤੂਰਾਤ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇ ਦੁਪੱਟਾ ਸਾਰੀ ਅਜ਼ਾਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਈਆ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸੀ अल्लाह दी बंदी है जो सना सुन ले तो मसले हट जा या तो बंदा सना ही ना सुने तो जब पैगाम सुन लिया हैया ने सला तो हैया ने फला तो कर्मा नहीं उठ के मसलत जाके 2 रकअत पढ़िया फिर आके सही वाली गल पूछ ले या तो बंदा सुने ना ध्यान नाल सुन के कई बंदे अजान बड़े ध्यान नाल सुनते चुप अजान भी होंगी अजान च की है हैया आ जाओ भाई आ जाओ जगो बंदे का असर ही ना हो बंदा बहाना भी नहीं कर सकता मैं सुनिया नहीं सी थोड़ा सना सना आराम ना सुनना तो फिर कोई वो फिर बीबियों को पता होगा ना भैन धियां कि हाजी हरी आने लगे ने सोटा उन्होंने हथ च वो क्या आ दुपट्टा करी आ रही आओ हाजी आया नहीं तो दुपट्टा लिया नहीं बच्चों का काम है शरारत करते हैं जेड़े वेले मास्टर के आने का टाइम होता है वो 9:45 हो गया जी और कटो किताबा कट के ਤੁਹਾਡੀ खैर हो ਇਹਦਾ मतलब है किसी आने वाले का डर हो तो ठीक हो जाएगा ना क्या बात है किसी आने वाले का डर हो तो ठीक हो जाएगा मास्टर के आने के टाइम का पता हो बच्चे किताबा कट लेते हैं हाजी के आने का पता हो बीबियां तो पट्टे नहीं लिए ने इस वास्ते अल्लाह ने मादी के आने का वक्त ही नहीं बचाया फरमाया हर वक्त तैयार रहो किसी वक्त भी आ सकता है खाल के कायनात ने मेरे मौला के आने का वक्त नहीं दसिया ताकि हर वेले सेंच रहे हुण आया क्या आया हुण आया क्या आया हुण तुहाडे दुपट्टियां की कदर कर देने 10 मिनट टीचर लेट हो जाए तो नलायक बच्चे की आंदे ने एक्सीडेंट बड़े पे होंदे ने पैड़ी तो पैड़ी आखना सारी सड़क पुट्ठी है हाफसाबाद तक अज नहीं आता हाय हाय पैड़ी ही करनी ते लायक बच्चे है सदके मैं लायका नाल गल कर लायक बच्चे की आंदे ने आ तेरे मुंह च अग पै उन्हें आना अद्धा घंटा होर लंघ गया तो फिर नलायक लायक नूं आके की आंदा किथे तेनू आख्या किथे जिन्ने पे पुछदे ना किथे सारे नलायक ने घर उठाओ यार खुदा की कसम नलायक आखेगा हुण टाइम मुक गया हुण नहीं आउंदे हुण किथे हुण नहीं आउंदे हुण किथे ते लायक की आंदे ने नहीं वो जरूर आएगा वो जरूर आएंगे वो जरूर आएंगे ते नाल की आंदे ने या अल्लाह छेती भेज या अल्लाह छेती भेज हजरात जितने उसके इंतजार में नहीं वो सारे नालायक हैं और लायक कह रहे हैं या इमाम अल मुंतजर अल्लाह जल या इमाम अल मुंतजर आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह